السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جب بھی اپنے گھر سے اسکول کے لیے نکلتی تو راستے میں مجھے ایک عورت ملتی جس کا حلیہ عجیب سا ہوتا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا پھٹا پرانا لباس پہنا ہوتا اور پھر چھڑی کے سہارے سے چلتی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتی تو وہ عورت میرے پیچھے پیچھے چلنے لگتی۔ گھر سے تھوڑا دور آ کر وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی، مگر میں ہمیشہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ مجھے وہ بہت ہی عجیب سی عورت لگتی تھی، اسی لیے میں اس کی کوئی بات نہ سنتی۔ جب میں شادی کر کے اپنے سسرال آ گئی اور ایک دن میں اپنے گھر میں موجود تھی، جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت موجود تھی۔ اس دن اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کون ہے اور کیوں میرا پیچھا کرتی ہے۔ تو یہ سنتے ہی میری روح لرز گئی۔ میرا نام منت ہے اور میرا تعلق لاہور شہر کے ایک ایسے علاقے سے تھا جہاں پر پرانی عمارتیں قائم تھیں۔ اس جگہ کو پرانے لاہور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں پر آج بھی پرانے دور کے بنائے گئے طرز و تعمیر کے گھر موجود تھے۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر ہمارا بھی تھا، جس میں اپنی اماں اور اپنی ایک چھوٹی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ اچھے وقتوں میں میرے ابا نے یہ گھر بنا لیا تھا، اسی لیے سر پر چھت موجود تھی۔ ہم لوگ کافی غریب تھے کیونکہ میرے ابا بیمار رہتے تھے اور کام کاج نہیں کرتے تھے۔ ہم بہنوں نے سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی اور میں نے اپنے کالج کی پڑھائی بھی ختم کر لی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے چھوٹی تھی وہ اسکول جاتی تھی۔ اسی دوران میرے ابا بہت بیمار رہنے لگے۔ انہیں دل کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہمارے پاس تھی وہ بھی میرے ابا کے علاج پر خرچ ہو گئی، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میرے ابا کی زندگی بھی نہ بچ پائی تھی، اور ہمارے گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے جمع تھے، جو کچھ بھی تھا وہ بھی ان کے علاج پر خرچ ہو گیا۔ ابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ بھی چلا گیا تھا۔ جب تک میرے ابا بالکل ٹھیک تھے اس وقت تک تو انہوں نے محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے کر کے گھر کا گزارا کیا تھا۔ گھر اپنا تھا لیکن اس کے علاوہ بہت سے اخراجات تھے۔ ہم دونوں بہنوں کی پڑھائی کے اخراجات بھی تھے، اس کے علاوہ گھر بھی چلانا ہوتا تھا۔ میرے ابا نے بہت محنت کی تھی، اپنی ساری زندگی ہمارے لیے لگا دی تھی، کوشش کرتے تھے کہ ہمیں اچھی سے اچھی زندگی دے سکے۔ لیکن جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا گھر کے حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ ہم لوگ اس محلے میں بہت پہلے سے رہ رہے تھے، اسی لیے محلے والوں نے ترس کھا کر کچھ وقت تک تو ہماری مدد کی۔ ابا کے انتقال کی بات کچھ وقت تک تو محلے داروں نے ہماری ذمہ داری اٹھائی تھی۔ کوئی ہمارے گھر راشن پہنچا دیتا تھا تو کوئی ویسے مدد کر دیتا تھا، لیکن وہ لوگ بھی غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، نہ تو کوئی رئیس آدمی یہاں رہتا تھا جو کہ پوری زندگی ہمارے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اسی لیے جہاں تک ان سے ہوا تھا انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، لیکن آخر کو وہ بھی محنت مزدوری کر کے کما کر کھانے والے لوگ تھے۔ آخر کب تک ہمارا بوجھ اٹھاتے؟ جب لوگوں کی طرف سے بھی مدد ملنا بند ہو گئی تو اب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ ایسے حالات میں میں نے یہی سوچا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اور چھوٹا موٹا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اپنے اسکول اور کالج کی پڑھائی مکمل کی ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے محلے کے قریبی اسکول میں پڑھانے کا فیصلہ کیا کہ اس سے جتنی بھی تنخواہ آئے گی کم از کم اس سے ہمارے گھر کا گزارا تو ہو ہی جائے گا۔ میری اماں سے اس بات کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی کچھ نہ کہا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ میں پڑھائی میں کافی اچھی تھی اور اس سے پہلے بھی اپنے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اسی لیے مجھے جلدی ہی اسکول میں نوکری مل گئی۔ وہاں سے ملنے والی تنخواہ اور کچھ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اتنے پیسے جمع ہو جاتے تھے کہ ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کام سے اماں بہت خوش تھی کہ میں نے ابا کے جانے کے بعد اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو سنبھال لیا تھا۔ اماں مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی، گھر کے سارے کام انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے۔ وہ مجھے یہی کہتی تھیں کہ میں سارا دن اپنا دماغ بچوں کے ساتھ کھپاتی ہوں اور اس کے بعد تھک جاتی ہوں، ایسے میں گھر کے کام خود کر لیا کریں گی۔ میری چھوٹی بہن اس وقت تقریباً کوئی 14 سال کی تھی اور وہ اسکول جاتی تھی۔ اماں اسے بھی گھر کے کام کاج کے لیے زیادہ نہ کہتی، کیونکہ میری چھوٹی بہن بچپن سے ہی اپنے آپ میں رہنے والی تھی۔ جہاں میں بہت ہی سمجھدار اور چیزوں کو سنبھالنے والی تھی، وہیں پر میری چھوٹی بہن بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پریشان ہو جاتی اور رونے لگتی تھی۔ بچپن میں ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ جیسے جیسے وہ بڑی ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ ابھی بھی اس کی بچوں جیسی عادت تھی۔ اس کے اسکول میں لڑکیاں اس سے کچھ بھی کہہ دیتی تو وہ رونے لگتی تھی۔
کبھی کبھار تو اپنی بہن کی یہ معصومیت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی کہ آگے زندگی میں اس کا کیا ہوگا، کیونکہ جیسے زندگی ہم لوگ گزار رہے تھے ایسے میں مشکل حالات آتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ اس پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی۔ مگر کیونکہ اب میں اس کے ساتھ موجود تھی، اسی لیے کبھی بھی کسی مشکل کو میں نے اس تک آنے نہیں دیا تھا۔ وہ کسی بات سے پریشان ہوتی تو کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی اور کسی سے بات نہ کرتی۔ اماں اور میں ہر وقت اسے سمجھاتے تھے اور اسے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ اس کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ موجود ہیں۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ محلے میں میں تقریباً سب لوگوں کو جانتی تھی کیونکہ ہمارا بچپن یہیں پر گزرا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسکول کی نوکری شروع کی تھی تو میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔ میں جیسے ہی اپنے گھر سے نکل کر اسکول کے لیے جاتی تھی تو جیسے ہی میں گھر سے نکل کر تھوڑا آگے جاتی تو ایک بوڑھی اماں جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوتا تھا اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوتی تھی، اسی کے سہارے وہ چلتی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، جبکہ اس نے اپنے سر پر لی ہوئی چادر سے اپنا آدھا چہرہ چھپایا ہوتا تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے آتی اور میرے قریب آ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی۔ شروع میں تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ کوئی بھکارن ہوگی اور بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوگی، لیکن جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ میرے قریب سے قریب ہوتی ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، تو مجھے ان سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے ان میں ایسا کیا تھا جو مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے ہی اور اپنی ان ساری حرکتوں سے ایک بہت ہی پر اسرار سی عورت لگتی تھی، اور کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی تھیں کہ کچھ عورتیں بھیک مانگنے کے بہانے سے لڑکیوں کے قریب آتی ہیں، جبکہ ان کے بھیس میں کچھ عورتیں لوٹ کر لے جاتی ہیں اور کچھ کچھ کھلا کر اغوا بھی کر لیتی ہیں، ایسے واقعات میں نے سن رکھے تھے۔ اسی لیے مجھے اس عورت سے ڈر محسوس ہوتا اور میں اس سے دور رہتی، اس کی کوئی بات نہ سنتی، جلدی جلدی سے تیز تیز قدم لیتی اور اپنے اسکول پہنچ جاتی۔ لیکن اس عورت نے بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجھے لگا تھا کہ ایک دو دن میں اس کو نظر انداز کر دوں گی تو وہ خود بخود میرا پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ وہ عورت روزانہ ہی میرے گھر سے نکلنے کے تھوڑا آگے جا کے ہی میرے پیچھے پیچھے آنے لگتی اور روزانہ ہی مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی، مگر میں کبھی بھی اس کی کوئی بات نہ سنتی۔ اب جب کہ مسلسل میرے ساتھ ایسا ہونے لگا تو میں پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دل کرتا تھا کہ یہ نوکری ہی چھوڑ دوں، لیکن پھر جب گھر کے حالات دیکھتی تھی تو اپنا فیصلہ بدل لیتی۔ اگر میں یہ نوکری چھوڑ دیتی تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بعد سے میں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ گھر میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا، کیونکہ اماں تو گھر کے حالات کی وجہ سے پہلے ہی پریشان رہتی تھیں اور چھوٹی بہن سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر میں اسے کچھ بتاتی تو اس نے مزید خوف زدہ ہو جانا تھا اور میں اس سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے میں نے اپنا جانے کا راستہ بدل لیا۔ اس کے بعد سے وہ بوڑھی عورت مجھے کہیں دکھائی نہ دیتی اور اس بات پر میں لاکھ شکر ادا کرتی۔ اسی طرح سے اسکول پڑھاتے ہوئے مجھے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا، جب اسکول میں ہی میری ملاقات آفاق سے ہوئی۔ آفاق یہاں کے پرنسپل کا بیٹا تھا اور ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ کبھی کبھار اسکول کا چکر لگانے کے لیے وہ یہاں آ جاتا تھا اور میری اکثر اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ فون پر بھی میری اس سے کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی تھی اور پھر اسی طرح سے ہم دونوں کے بیچ میں مزید بات چیت ہونے لگی اور یہ سلسلہ آگے چلنے لگا۔ تھوڑے وقت کے بعد آفاق نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں اور وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ پسند تو میں بھی اسے کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دکھنے میں بھی خوبصورت تھا، اس کے علاوہ بھی وہ بہت ہی اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے بات کرنے کا طریقہ اور جس طرح سے وہ مجھے عزت دیتا تھا، یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں کبھی بھی لڑکوں سے زیادہ بات چیت کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن آفاق کی نظر میں اپنے لیے عزت دیکھ کر مجھے اچھا لگا تھا، اس لیے میں اس سے بات چیت کرنے لگی تھی، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا اور مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ آفاق نے تو میرے دل کی بات کہہ دی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن اگر میں شادی کر لیتی تو میری اماں کا اور میری چھوٹی بہن کا کیا ہوتا؟ ان دونوں کا سوچ کر میں خاموش ہو جاتی اور میں نے آفاق سے یہی کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔
میرے کہنے پر وہ چپ ہو گیا، لیکن کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا جب اس نے مجھے شادی کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہا کہ میں اسے صاف صاف بتا دوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی باقی کچھ لڑکیوں کی طرح صرف اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ خاموشی سے اپنا راستہ الگ کر لے گا۔ لیکن میں اس سے محبت کرتی تھی، میں اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے حقیقت بتا دی کہ ہمارے گھر کے حالات کس طرح کے ہیں، اور ابھی میں ایسے حالات میں نہیں ہوں کہ میں شادی کر سکوں۔ میری بات سنتے ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فوراً سے میرے مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا تعلق ایک اچھے گھر سے ہے، اور ویسے بھی اس کی ایک اچھی نوکری ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد میری ماں کی اور میری بہن کی ذمہ داری وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اس طرح سے اپنی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن آفاق نے میری ایک نہ سنی اور یہی کہا کہ آج سے میرے گھر والوں کی وہ ہر ذمہ داری اچھے طریقے سے اٹھائے گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہاں کی تھی تو اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی اس نے ہمارے گھر رشتہ بھیج دیا۔ میری اماں سنتے ہی خوش بھی تھی اور پریشان بھی تھی، اور میں ان کی خوشی اور پریشانی دونوں کی وجہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ شادی کے بعد آفاق کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائے گا، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ یہ رشتہ ہر لحاظ سے میرے لیے مناسب تھا۔ ایسے رشتے تو قسمت والی لڑکیوں کو ملتے ہیں، اور ہم جیسے کہ غریب سے گھر سے تعلق رکھتی تھی، ہمارے لیے اچھے رشتے آنا بہت مشکل بات تھی۔ جو کوئی بھی رشتے کے لیے بات کرتا تھا سب سے پہلے یہی دیکھتا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں اور جہیز میں میری اماں ہمیں کیا دیں گی۔ جب انہیں حالات کا پتہ چلتا تھا تو اس کے بعد کوئی بھی رشتے کی بات نہ کرتا۔ ہم دونوں بہنیں دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے صرف اس وجہ سے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم لوگ غریب ہیں اور جہیز کے نام پر انہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ مگر آفاق کے گھر والوں کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے خوش دلی سے مجھے قبول کیا تھا اور میرا رشتہ وہاں پر طے ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن اس بات پر بہت پریشان تھی کیونکہ بچپن سے ہی وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی، جبکہ اماں سے بہت دور دور رہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اماں سے اتنا ڈرتی کیوں ہے، جبکہ اماں نے تو کبھی بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، ہمیشہ اس سے محبت کی تھی۔ تو پھر اس کا اماں سے ایسے ڈر جانا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اماں بھی اس بات کو لے کر پریشان تھیں۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ اس کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرتا ہے، اسی لیے شاید وہ میرے ساتھ رہنے کی عادی ہو گئی ہے۔ اسی لیے میری شادی کا سن کر وہ پریشان ہو گئی ہے۔ اس نے عجیب سی ضد لگا لی تھی کہ وہ میرے ساتھ جائے گی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اماں کو، چھوٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن اس طرح سے میں کیسے اسے اپنے ساتھ لے جاتی؟ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ میں اس سے ملنے کے لیے آتی رہوں گی، لیکن وہ تو جیسے کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہتی کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تو میں اسے کہیں اور چھوڑ دوں، لیکن وہ میرے بغیر اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میں نے بہت مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی آخر وہ کس وجہ سے اتنا زیادہ ڈرتی ہے، مگر جب بھی میں اس سے یہ سوال کرتی تھی خوف سا اس کے چہرے پر مجھے نظر آتا، مگر وہ کچھ نہ کہتی، یہی کہتی کہ اس کا میرے بغیر دل نہیں لگتا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے خوف زدہ ہوا جاتا۔ اماں اتنی محبت کرنے والی تھی، ابا تو تھے نہیں اور نہ ہی گھر میں کوئی اور تھا جو ڈانٹ ٹپٹ کرتا۔ اماں نے تو کبھی اسے گھر کے کاموں پر بھی نہیں لگایا تھا، مگر مجھے اس کے ڈرنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید وہ بچپن سے ہی ایسی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتی ہے، اسی لیے میرے جانے کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس کی پریشانی ہی اس کا سب سے بڑا ڈر ہوتا تھا۔ نہ میں نے کبھی تفصیل سے اس سے کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اپنے دل کی بات مجھے بتائی تھی۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا کہ میری شادی طے ہو گئی۔ شادی کی ساری تیاریاں میرے سسرال والوں نے ہی کی تھیں، اور تھوڑے ہی دنوں میں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میری اور میری بہن کی عمر میں تقریباً کوئی 5 سال کا فرق تھا۔ میں 20 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن صرف 15 سال کی تھی اور وہ ابھی کنواری تھی۔ میری شادی میں آفاق کے ایک دوست نے اسے پسند کر لیا تھا، اور آفاق نے مجھ سے اس بارے میں بات بھی کی تھی، مگر کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ یہی کہا کہ جب تک وہ 20-22 سال کی نہیں ہو جاتی میں اس کی شادی کا ذکر نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر آفاق بھی خاموش ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں خوش تھی
میرے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ آفاق نے میری اماں کی، میری بہن کے سارے اخراجات خود اٹھا لیے تھے۔ اب گھر میں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ گھر میں پورے مہینے کا راشن موجود ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں جب بھی گھر کا چکر لگاتی تو اماں کو پیسے دے آتی تھی۔ جب سے میں شادی کر کے آئی تھی تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں جب بھی اپنے گھر ملنے کے لیے جاتی اور اپنی بہن سے ملنے کے لیے جاتی تو وہ ایک کمرے میں بیٹھی رہتی۔ وہ نہ تو کمرے سے باہر آتی تھی اور نہ ہی کچھ بولتی تھی۔ وہ بس خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ جب میں اماں سے پوچھتی تو وہ مجھے یہی کہتی کہ میرے جانے کی وجہ سے وہ اس طرح سے پریشان ہے، کچھ دنوں تک عادی ہو جائے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، اس لیے اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد جب میں گھر گئی تو میری چھوٹی بہن سے ملاقات نہ ہوئی۔ اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ کمرے میں سو رہی ہے کیونکہ اسے بخار ہے۔ جب میں نے اسے جا کر دیکھا تو واقعی گہری نیند میں تھی۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ پچھلے کچھ وقت سے ایسا ہو رہا تھا کہ میں جب بھی اس سے ملنے کے لیے جاتی تو وہ سو رہی ہوتی تھی اور میں اسے دیکھ کر واپس آ جاتی۔ جب سے میں شادی کر کے اپنے سسرال آئی تھی، اس کے بعد سے اچانک سے ہی میری اماں کے پاس بہت سارے پیسے آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ امیر ہو گئی۔ میں بہت حیران تھی کہ کل تک تو ہمارے گھر میں خرچے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور آج میری اماں کے پاس نئے سے نئی چیزیں اور زیورات، یہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا تھا؟ ہم لوگ تو غریب سے لوگ تھے۔ اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک پرانی زمین میرے ابا کے نام تھی، پچھلے کافی عرصے سے اس کا تنازع چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اس کی رقم اماں کو مل گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دن بدل گئے ہیں۔ مجھے ان کی بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ اگر ابا کی کوئی زمین تھی تو آج سے پہلے اماں نے یا پھر ابا نے خود اس بات کا ذکر کبھی کیوں نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی اماں نے یہ بھی کہا کہ اب انہیں میرے شوہر کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے کیونکہ وہ زمین بیچ کر انہیں اچھی خاصی رقم مل گئی ہے۔ جانے کیوں مجھے اماں کی اس بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ اس کے علاوہ کچھ نہ بتاتے، جبکہ میری چھوٹی بہن بہت ہی ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی رہتی تھی۔ میں اس بات سے بہت پریشان تھی۔ جب ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا اور اس سے سب کچھ بتا دیا، وہ بھی یہ ساری باتیں سن کر حیران تھا کہ ایسا کون سا خزانہ میری اماں کے ہاتھ لگ گیا۔ اگر کوئی زمین تھی تو پہلے وہ کہاں تھی؟ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اسے بھی کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ دنوں تک اپنے گھر نہ جاؤں، پھر کسی دن اچانک سے گھر جا کر دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، اس کی بات بھی ایک طرح سے ٹھیک تھی۔ اس لیے میں نے کچھ دنوں تک تو گھر جانا بند کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کسی دن اچانک سے گھر کا چکر لگاؤں گی تاکہ یہ راز جان سکوں۔ اپنے شوہر کی بات پر عمل کرتے ہوئے کچھ دن ٹھہر کر اچانک سے اماں کے گھر گئی۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک مرد ہمارے گھر سے نکل رہا تھا اور اماں ایک کمرے کے باہر کھڑی چوکیداری کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بے حد گھبرا گئیں۔ میں نے انہیں فوراً سے ایک طرف کیا اور زبردستی دروازہ کھول کر اندر گئے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ اندر میری بہن اور ایک بڑی عمر کا مرد موجود تھا جو میری بہن کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میری بہن اس سے ڈرتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی ڈر رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھی پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ اماں یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بہن بھاگ کر میری طرف آئی، جبکہ وہ آدمی حیرت سے مجھے تو کبھی میرے پیچھے کھڑی میری ماں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ پھٹ پڑا اور میری اماں سے یہ کہنے لگا کہ اس نے انہیں منہ مانگی قیمت دی ہے، تو پھر اب اس طرح سے ہم لوگ بیچ میں آ کر کیوں اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر تو میرے مزید ہوش اڑے تھے۔ اب تک تو میں معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی حد تک سمجھ بھی گئی تھی، لیکن اس آدمی نے مجھے ساری بات اچھے طریقے سے سمجھا دی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے فوراً سے اپنی بہن کو اپنے پیچھے کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی، جبکہ وہ آدمی اسے مجھ سے کسی شکاری کی طرح چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے قیمت ادا کی ہے اور اب وہ اپنی قیمت وصول کر کے ہی جائے گا۔
میں اپنی بہن کو لے کر فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی اور کمرے سے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ میں نے بند کر دیا تاکہ وہ آدمی اندر ہی رہے اور ہم لوگ آسانی سے یہاں سے نکل جائیں۔ میں جانتی تھی کہ اتنی آسانی سے ہمیں یہاں سے جانے نہیں دے گا، اسی لیے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور ہم لوگوں نے یہاں سے جانے کی اور یہاں تک بات میری اماں کی تھی تو میں ان سے بعد میں بھی بات کر سکتی تھی، لیکن فی الحال میرے لیے اپنی بہن کو بچانا زیادہ ضروری تھا، اسی لیے میں اسے لے کر وہاں سے نکل آئی اور اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جب میں نے اپنی بہن سے پیار سے پوچھا تو اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں اپنی ماں کی نیت نہیں سمجھ پائی تھی۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ جب میں اپنے اسکول اور کالج چلی جاتی تھی اور اس کے بعد جب میں اسکول پڑھانے کے لیے چلی جاتی تھی تو اماں پیچھے سے اسے مارتی تھیں، اس پر ظلم کرتی تھیں اور اس کے ساتھ وہی اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتی، جس سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا، اسی لیے وہ ڈرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر اس نے مجھے بتایا تو وہ اسے چھت سے پھینک دے گی۔ مجھے افسوس تھا کہ میں اس کے ڈر کی وجہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بچی ہے، اس لیے ساری چیزوں سے ڈرتی ہے، لیکن جیسے جیسے مجھے سچ بتاتی جا رہی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میری ماں یہ جو چند دن میں امیر ہوئی تھی، اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ میری چھوٹی 15 سال کی بہن کا سودا کرتی تھی اور اسے بازاری عورتوں کی طرح مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے اور میری ماں کو اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد میری ماں اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیتی تاکہ وہ شور شرابہ نہ کرے، اور پھر وہ سوئی رہتی جب تک کوئی نیا خریدار نہ آ جاتا۔ اسی لیے تو میں جب بھی گھر ملنے کے لیے جاتی تھی تو وہ سو رہی ہوتی تھی۔ اماں مجھ سے جھوٹ بول دیتی تھی۔ مجھے اس کی کہی باتوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ ابھی میں اپنی بہن سے بات کر ہی رہی تھی جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی اور میری بہن دوبارہ سے ڈر گئی۔ میں نے اسے کمرے میں رہنے کا کہا اور اسے تسلی دی کہ اب اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے پاس آ گئی ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بوڑھی عورت جو مجھے راستے میں ملتی تھی اور میرا پیچھا کرتی تھی، وہ میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ میں حیران اور پریشان اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے میرے گھر کا کیسے پتا۔ تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بار اس کی بات سن لوں، وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر میں پھر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو اس نے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں ہے، اور ایک بہت بڑا سچ وہ ہمیں بتانا چاہتی ہے۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی بات سن لی۔ جیسے جیسے میں اس کی بات سنتی جا رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہماری سگی ماں تھی۔ اماں میرے ابا کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش تھی، اپنی دونوں بیٹیوں کو ہی وہ اپنی زندگی سمجھتی تھی، مگر ایک دن ان کی سب سے اچھی اور پرانی سہیلی نے ان کے ساتھ وہ کیا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کی سہیلی نے گھر آ کر ان پر چھری سے وار کر دی، انہیں مارنے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اماں کو زخمی کر کے ایک گاڑی میں ڈال کر وہ انہیں یہاں سے باہر دور پھینک آئی تھی۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی تھی، لیکن ان کا آدھا چہرہ خراب ہو گیا تھا۔ لیکن جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر واپس اپنے گھر لوٹی تھی، انہیں پتہ چلا تھا کہ ابا نے ان کی سہیلی سے دوسری شادی کر لی ہے۔ اماں کی سہیلی نے ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ میرے ابا کو پسند کرتی تھی اور میری اماں کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، میری اماں کو مارنے کی کوشش کی تھی اور انہیں گھر سے دور پھینک آئی تھی۔
جبکہ گھر میں انہوں نے میرے ابا سے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اماں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس کی خاطر اپنی 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اپنی طرف سے ہی ایک خط لکھ کر انہوں نے ابا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ جب میری اماں واپس آئی تھی تو میرے ابا نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کہا کہ وہ جہاں سے آئی ہیں وہاں چلی جائیں، بلکہ میرے ابا نے میری ماں کو دیکھتے ہی طلاق دے دی تھی، کیونکہ ان کی سہیلی نے ابا کے دل میں اماں کے لیے بہت نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسی لیے ابا میری ماں کی کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کی دوست اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور انہوں نے میری ماں کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکلوا دی۔ اس کے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، اس انتظار میں تھی کہ جب ان کی بیٹیاں بڑی ہوں گی تو وہ اپنی بیٹیوں کو سب سچ بتا دے گی۔ انہیں امید تھی کہ ان کی بیٹیاں ان کی بات ضرور سمجھیں گی اور اپنی ماں کو کبھی غلط نہیں سمجھے گی۔ وہ عورت جسے بچپن سے ہم ماں سمجھتی آئی تھیں، وہ ہماری سگی ماں نہیں تھی، بلکہ ہماری ستیلی ماں تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہماری سگی ماں کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ اس نے تو ہمارے گھر کو برباد کیا تھا، اور اب مجھے پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی سگی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ یہ سچ تھا کہ کوئی سگی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میری ستیلی ماں نے میری چھوٹی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت اس قدر خود غرض ہے۔ پہلے اس نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے میری ماں کو گھر سے نکلوا دیا، میری ماں کی زندگی برباد کر دی، اور اب اس نے اپنے لالچ اور خود غرضی میں میری چھوٹی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں اپنی ماں کو گھر لے آئی تھی۔ میری ماں اسی لیے میرا پیچھا کرتی تھی اور مجھے یہ سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں ایک بیکارن سمجھ کر کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی، اور آج مجھے رہ رہ کر خود پر افسوس ہوتا تھا۔ اگر میں پہلے ان کی بات سن لیتی تو شاید میں اپنی بہن کی زندگی خراب ہونے سے بچا لیتی۔ میں اماں کو گھر لے آئی تھی اور میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میری ستیلی ماں کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے آفاق کو جب سب کچھ سچ بتایا تھا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ میری ستیلی ماں سے ہر اس ظلم کا حساب ضرور لے گا جو اس نے میری بہن کے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لیے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ایک تو میری ماں کو اس نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور دوسرا جو کچھ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا، یہ دونوں بہت بڑے جرم تھے اور اس پر ثابت بھی ہو گئے تھے، جس کی بنا پر میری ستیلی ماں کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ میری ستیلی ماں کا رویہ گھر میں میرے ساتھ اس لیے اچھا ہوتا تھا تاکہ مجھے کبھی بھی اس کی سچائی معلوم نہ ہو۔ وہ میرے سامنے صرف اچھا ہونے کا دکھاوا کرتی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن کی معصومیت کی وجہ سے اس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر مجھے اس کی اصلیت پتہ چل گئی تو میں اسے اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ اسی لیے اس نے کبھی بھی میرے ساتھ ستیلی ماں والا رویہ نہیں رکھا تھا۔ اسی لیے تو میں اس عورت کو پہچان نہیں پائی تھی، بس اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ جو نقصان اس نے ہمارا کیا تھا اس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میری ماں ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی تھی، دیر سے ہی صحیح، لیکن انہیں ان کی بیٹیاں اور ان کا گھر واپس مل ہی گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن اب بھی ویسے ہی ڈرتی تھی۔ اس کا علاج چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی شادی آفاق کے دوست کے ساتھ کر دی تھی۔ وہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا اور میری بہن کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میری بہن اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس کا ڈر ختم ہو گیا تھا اور وہ ساری چیزوں کو بھولنے لگی تھی۔ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، جبکہ میری اماں بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ وہ اکیلی تھی، اسی لیے میں نے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔
ہم لوگوں کی زندگی مکمل ہو گئی تھی اور ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش رہنے لگے۔ میری اماں بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں اور یہی کہتی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی اسی انتظار میں گزاری تھی کہ ایک دن وہ اپنی بیٹیوں سے ضرور ملے گی، اور آج ان کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ جو ساری زندگی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں ان کا ازالہ ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹیاں واپس مل گئی تھیں۔ یہی ان کے لیے بہت تھا، اور برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے۔ کبھی بھی برائی چھپی نہیں رہ سکتی، وہ ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو لوگ برا کرتے ہیں انہیں اس کا حساب بھی ہر حالت میں دینا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔